إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام ہوں، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ذکر الہی کے فوائد۔ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب دنیا کی بارے میں ہم اور آپ اگر غور کریں تو اگر انسان تھوڑی بہت ہماری کوئی مدد کر دے، ہمارا ساتھ دے دے تو ہم ان کے گن گانے سے نہیں تھکتے۔ ہماری زبانیں ہمیشہ ان کو یاد کرتی ہیں، دل یاد کرتا ہے اور ہم ان کے بارے میں اچھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جس نے ہمیں زندگی دی، بال بچوں سے نوازا، اچھے کاروبار عطا کیے، صحت و تندرستی عطا کی، جسم کے اعضاء کو سلامت رکھا، ماں باپ کو سلامت رکھا، اس طریقے کی نعمتوں کو آپ گنتے جائیں تو ظاہر سی بات ہے اگر دنیا میں ایک عام انسان کو ایک چھوٹی سی مدد پر ہم اتنا یاد کرتے ہیں کہ ان کو کبھی نہیں بھولتے، جب وہ مشکلات میں ہمیں کبھی ساتھ دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمیں کتنا یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو میں ہم فائدے بتائیں گے کہ اگر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو کتنے فائدے اس کو ملتے ہیں۔ مختصر وقت میں نکات کی شکل میں چند فائدے ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خصوصی طور پر مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہمیں یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو خوب سے خوب اللہ رب العالمین کو یاد کرو، جتنا ہو سکتا ہے
جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی یاد سے اپنی زندگی کو محو رکھا کرو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، اس کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بڑائی اور ذکر کے لائق ہے، وہی ہر اعتبار سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور کتنا یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اسلامی احکامات بہت زیادہ ہیں اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان سارے احکامات پر عمل کر سکوں، اس لیے کوئی آسان سا عمل بتا دیجئے، مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹ جاؤں، مضبوطی کے ساتھ اس کو اختیار کر لوں اور اس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی عمل بتلا رہے ہیں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں شریعت کے جو احکامات ہیں بہت زیادہ ہیں، میں استطاعت نہیں رکھتا کہ ان ساری چیزوں پر عمل کر سکوں، اس لیے کوئی ایسی فیصل بات، کوئی ایسا عمل کہ میں اگر اس کو اختیار کر لوں تو نجات پا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی آ رہے ہیں آپ سے ایک ایسا عمل پوچھنے کے لیے کہ شریعت کے اعمال میں سے سارے اعمال کو میں انجام نہیں دے سکتا ہوں، ایک عمل بتلائیے جو میری نجات کے لیے کافی ہو، وہ اچھا عمل ہو، میں اس کو انجام دے سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ۔ کیوں؟ اگر ہم اور آپ غور کریں گے، انسان سب سے زیادہ اگر غلطیاں کسی سے کرتا ہے اپنے زبان سے، گالی گلوچ، دل میں ہزاروں گالیاں اور بدتمیزی والی باتیں اور اس طریقے کے شریعت کے خلاف ورزی والی باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہماری زبانیں پاک ہیں۔ تو اگر انسان اپنی زبان کو ان دنیاوی جھمیلوں سے ہٹا کر کے پورا اللہ کے ذکر پر لگا دے تو ظاہر سی بات ہے زبان سے ہونے والی ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے، ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے کہ اللہ کو جب انسان یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کا تذکرہ کیا ہے، فاذکرونی، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم بھی رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے تو اور کس کی ضرورت ہے، اور ہمیں کس کے سہارے کی ضرورت ہے، کس کے مدد کی ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہی ہماری مدد کے لیے، ہمارے سہارے کے لیے اور ہمارے ساتھ دینے کے لیے کافی ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ لہذا ہم اور آپ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں اور جب بھی جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں کہ آپ دنیا کی جھمیلوں اور برائیوں سے بھی بچیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد رکھے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ذکر یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی بڑائی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ کہ اور ہو بھی کیوں نہ، اللہ نے پیدا کیا اسی کا گن گا رہے ہیں، اللہ نے نعمتیں دی اسی کی تعریف کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں۔ لہذا حق بھی یہ بنتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو اپنی زبانوں کو اللہ کی بڑائی میں اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ اس کے چند فائدے اور بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے کلام کی تلاوت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ انسان کانپ جایا کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے خوف کھا کر، اور اللہ کے مومن بندے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اللہ کے ذکر سے بڑھتا ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتے جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، ہم ہوں آپ ہوں، دنیا کا ہر انسان سکون چاہتا ہے، کروڑوں میں کما رہا ہے، ارب پتی ہے، دنیا کا مالدار انسان ہے، بڑے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نیند آنے کے لیے گولیوں کا استعمال کرتا ہے۔ سکون نہیں ہے زندگی میں، دولت تو ہے، مال و دولت کے انبار تو ہیں، لیکن چین و سکون نہیں ہے۔ کہاں ملے گا چین و سکون؟ اللہ تعالیٰ نے
اپنے کلام پاک کے اندر ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں ایک ایسا نسخہ بتایا ہے کہ انسان دنیا کے جھمیلوں سے سکون پا سکتا ہے۔ کوئی بھی ٹینشن ہو، بڑے سے بڑا مصیبت ہو، انسان سکون پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اور اے لوگوں یاد رکھو، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ چین چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہیے، اللہ کے ذکر میں لگ جائیے۔ اور اس کی مثالیں آپ دیکھے ہوں گے دنیا کے اندر کہ ایسا انسان جو انتہائی غریب ہے لیکن عبادت میں پختہ ہے، ایک انسان مالدار ہے وہ پریشان ہے، اپنی پریشانیوں کی شکایت ہر کسی سے کرتے جا رہا ہے، دوسرا غریب ہے، محتاج ہے، صرف پیٹ بھر روزی ہے، لیکن سکون سے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، تجارت کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دولت مند انسان جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، وہ پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے کہ میرے ذکر سے سکون ملتا ہے، یقیناً یہ بات حقیقت ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی وجہ سے دنیا کے ٹینشن سے، دنیا کی مشکلات سے اس کو آسانی عطا کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم سکون چاہتے ہیں، کمائیں، تجارت کریں، آپ محنت کریں، محنت کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن اللہ کو یاد رکھیں کہ دولت میں سکون نہیں پا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد میں سکون پائیں گے، چین پائیں گے، جو آپ کو، ہم کو، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ کو یاد کریں۔ ایک شاعر نے کہا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ مالدار انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور غریب کی انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ جو آپ دیکھتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں، آٹو چلاتے ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں، کبھی اگر گھر نصیب ہوا تو گھر میں سو جاتے ہیں، ورنہ آٹو میں یا اس کے نیچے ہی تھوڑا سا ایک زمین میں ایسے ہی سو جاتے ہیں، یا ایک معمولی سا کپڑا بچھا کر سو جاتے ہیں۔ سکون کی نیند آتی ہے، نہ ہی پیسے کے جھمیلے ہیں، نہ ہی دنیا والوں کی مشکلات ہیں، نہ ہی کوئی اور ٹینشن ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے دوسرا جو انسان ہے محلوں میں راج کرنے والا، وہ نیند کے لیے، آرام کے لیے گولیوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ نیند آ جائے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ اور ایسے ڈھیر ساری مثالیں ہیں کہ ارب پتی، کروڑ پتی انسان ہے لیکن خودکشی کر رہے ہیں سکون نہ ملنے کی وجہ سے۔ لہذا سکون کے طلبگاروں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ تو یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور اگر دل زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، اور اگر ہم زندہ ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں نجات کی بھی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ ایسا انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور ایسا انسان جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، مردہ اور زندہ کے مانند ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ انسان زندہ ہے، ان کے دل زندہ ہیں، ان کے احساسات زندہ ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہیں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے تو وہ زندہ رہنے کے باوجود بھی مردوں کی طرح ہے کہ دل تو اللہ نے دیا ہے، لیکن جو حق قبول کرنے کی صلاحیت تھی، جس رب نے اس کو دل جیسی نعمت سے نوازا تھا، اس رب کی یاد سے، اس کے ذکر سے ہی یہ بندہ غافل ہے۔ گویا دل زندہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان زندہ رہنے کے باوجود بھی مردہ ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو ہم زندہ دل ہیں، ہم زندہ ہیں، اور یہی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کا ضمیر مر جائے تو آپ دیکھے ہوں گے نہ ہی لوگوں کو غیرت کا احساس رہتا ہے، نہ ہی عزت کا خیال رہتا ہے، نہ ہی خاندان کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، پھر وہ ہر کام جو اس کا جی چاہتا ہے کرتا ہے، خود بدنام ہوتا ہے، معاشرے اپنے خاندان کو بھی بدنام کرتا ہے۔ لیکن جس کا دل زندہ ہو، ضمیر زندہ ہو، فوراً اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے، دل سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ لوگ سنیں گے، لوگ دیکھیں گے تو ہمارے بارے میں لوگ برا بھلا کہیں گے، ہمیں لوگ طعن و تشنیع کریں گے، فوراً ان کے دل کی جو آواز نکلتی ہے انسان اس غلطی سے باز آ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے انسان کا دل اگر زندہ ہے تو انسان کا پورا جسم زندہ ہے، اگر دل زندہ نہ ہو تو وہ جسم کی زندگی بیکار ہے، کیونکہ اس زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے برائی، بدکاری اور گناہ کی، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے
تو اس کے گناہ کے جو اثرات ہیں وہ ان کے زندگی پر دھیرے دھیرے چھاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک سیاہ نقطہ ہوں، پھر یہ بڑھتے بڑھتے سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے اور انسان پھر ہدایت کی طرف واپس نہیں آتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنے دلوں کو زندہ رکھیں اللہ کے ذکر کے ذریعہ، اللہ کی یاد کے ذریعہ، تو یہ اس کا فائدہ ہے، اللہ کے ذکر سے ہمارے دل زندہ رہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طریقے کے جو تعریفی کلمات ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں یا اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، اس پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ ہم اور آپ مسجد میں آ کر بڑی بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ مسجد میں رک گئے ہیں، جلدی باہر نکلوں، جلدی باہر نکلوں، لیکن حدیث کہتی ہے جب تک انسان اللہ کے گھر میں ذکر کے لیے بیٹھتا ہے اس پر سکونت نازل ہوتی ہے، اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھے ہوں گے جمعہ میں جب تعداد ہوتی ہے زیادہ، لوگ تھک ہار کر کے آتے ہیں، ادھر خطبہ چلتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ سکون سے سو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ اور عام وقتوں میں بھی آپ دیکھیں جتنے سکون کے ساتھ آپ یہاں سو سکتے ہیں، گھروں میں اتنے سکون سے نیند نہیں آئے گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کے گھروں میں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کی رحمت سے ہم ڈھانپ لیے جاتے ہیں اللہ کے گھر میں۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے ہیں، فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی فضیلت، اور ایک بڑی فضیلت، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اس سے بڑی فضیلت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان میں جو فرشتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے ان فرشتوں کے درمیان، اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ ہم دنیا بھر کے گناہگار ہیں، ساری خطائیں ہم میں ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اپنے فرشتوں کے درمیان ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے اور ہمارا نام لیتا ہے کہ دیکھو میرے فلاں فلاں بندے میری یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑی فضیلت ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو یہ ذکر کے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم آپ اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو کر اسی روزی کے لیے پریشان ہیں۔ آپ غور کریں، انسانوں کی اکثریت چاہے مومن ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو سب سے بڑا اگر کوئی بہانہ وہ بناتا ہے اور پیش کرتا ہے وہ یہی ہے تجارت بہت بڑی ہے، کاروبار میں اس قدر مصروف ہوں کہ عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس عبادت کے لیے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، اگر اس عبادت سے آپ غافل ہوتے ہیں اور جو روزی کے لیے آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اس روزی میں بھی ہم برکت کے بجائے قلت نازل کر دیں گے، آپ کی روزی ختم ہو جائے گی، آپ کی روزی میں برکت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ادھر سے کماتے ہوں، دوسری جانب سے مصیبتیں آ کر ہمارے گھر کے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہوں، یا اللہ تعالیٰ اگر اب تک ہزاروں میں ہمیں فائدے دے رہا تھا تو 100 میں فائدے مل رہے ہوں۔ یہ بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں، دنیاوی زندگی میں اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ان کے کاروبار میں مصیبتوں کو نازل کر کے اور دوسرے ذرائع سے ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین اجیرن اور تنگ بنا دیتا ہے، اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، ان کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیں گے۔ وہ انسان پوچھے گا اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، میری نگاہوں کی بصارت تھی، میں دیکھتا تھا، اللہ آج تو نے ہمارے ساتھ یہ ذلت والا اور برتاؤ یہ کیوں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی تھیں، لیکن تم نے اس کو دیکھ کر اندیکھی کر دی، دیکھ کر انجان بنے رہے، تو وہاں تو نے اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہمارے ذکر کو دیکھ کر اس سے روگردانی اختیار کی۔ آج ان نگاہوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے نگاہوں کی بینائی کو سلب کر لی جائے گی، اور اندھا بنا کر قیامت کے دن اٹھایا جانا یقیناً انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان ہے۔
اس لیے اللہ کو یاد کریں۔ اور ایک اہم بات کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے، شیطان کو اللہ اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، روگردانی اختیار کرے، تو شیطان کو ہم اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں، اور شیطان تو ہمارا دشمن ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی دشمنی اور ناراضی والے کاموں کی طرف وہ لے کر کے جائے گا۔ لہٰذا پوری باتوں میں جو ہمیں کہنا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر اس کے کلام پاک ہے۔ قرآن مقدس اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے، ہر دن معمول بنائیں کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کے ذکر کی تلاوت کو سنیں، قرآن کی تلاوت کو سنیں، کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے یہ کتاب بہت ہی بہترین ہے کہ جو انسان اللہ کی اس کتاب سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے اور دنیا کے ساری مصیبتوں سے اس کو نجات دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ کا ایک بڑا ذکر اس کی عبادت ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ شروع سے آخر تک لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات ہیں۔ جگہ جگہ پر نماز کے ہر رکن میں، ہر مقام پر کچھ نہ کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں، وہ اللہ کے ذکر اور بڑائی کے ہیں۔ ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو دعائیں ہیں، سورۃ الفاتحہ پورا کا پورا ذکر ہے، پورا کا پورا سورۃ الفاتحہ اللہ کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ اور قرآن کی جو سورتیں تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ المہم قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ 5 وقت کے لیے نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر بچوں کی پرورش کے لیے، پیٹ کے لیے صبح سے شام تک وقت دے سکتے ہیں، تو موت کے بعد کی زندگی کے لیے پورے 24 گھنٹے میں ملا کر کے 1 گھنٹے کا وقت نہیں دے سکتے ہیں؟ سوچ کر کے دیکھیں، 24 گھنٹے میں سے 10 سے 12 گھنٹہ کم سے کم تجارت کے لیے دیتے ہیں، بال بچوں کے لیے اور دنیا کے لیے دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے گھر کے لیے، آخرت کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ 5 نمازوں کے وقت کو اگر ملائیں گے کم سے کم تو اتنا ہی ہو، تو یقیناً ہم دے سکتے ہیں۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس جانب توجہ دیں، موت کے بعد کی زندگی کی فکر کریں۔ یہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہتی، یا ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کریں اور اس کی تیاری کریں۔ اس لیے آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، سارے بھائیوں سے یہی گزارش ہے، نماز کی پابندی کریں۔ کہیں بھی رہیں، آپ تجارت کریں، کاروبار کریں، لیکن جس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نماز کی پابندی کریں، پختگی اختیار کریں، نماز میں کبھی بھی ترک نہ کریں، کہ اس سے آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی، آخرت میں بھی آپ کا راستہ آسان ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلا عمل جو سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں۔ انسان نماز میں پاس، دوسرے اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا اور آسانی سے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر پہلے ہی نتیجے میں انسان کی خرابی آ گئی، ہمارے اعمال میں نماز ہی نہیں تھی، تو پھر ہم بربادی اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ المہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔